أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. لا تضلكم واتبعوها ولكن التابعين. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عید کا معاملہ ہی نہیں بلکہ دین اسلام کا ہر شعبہ ایسا رکھا ہے جس کے پیچھے بے شمار اسباب ہم سب کے لیے چھپے ہوئے ہیں، بہت سارے میسیجز وہاں پر ہائڈ ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور شکر ادا کیا جائے تو بہرحال یہاں تک پہنچی تھی کی فضیلت ہے۔ عن زید بن رضی اللہ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صدق ابراہیم قالوا وانا يا رسول الله قد شعرت حسنة قال فالصوف الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ حضرت زید بن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی کیا ثواب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے کہا تو صوف کا کیا ہے یا رسول اللہ؟ اون جو ہوتا ہے جس سے اون بنتا ہے، یعنی اون والے جانور کا بھی کوئی حساب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صوف یعنی اون والے جانور کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانور جن کی کھال پر بال ہوتا ہے اور وہ جانور جن کی کھال پر بال نہیں ہوتا ہے بلکہ اون ہوتا ہے، دونوں طرح کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 برس قیام فرمایا، اور یہ 10 کے 10 برس آپ قربانی کرتے تھے، یعنی ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ یہاں رک کر کے ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کل بھی یہ بات آئی ہے کہ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ قربانی کے جانور ذبح کریں، کسی کا نکاح کروا دینا یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ تو اس پر یاد آیا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک لڑکی کا پیام آیا اور کہا گیا کہ اس لڑکی کا نکاح ہونا ہے۔ تو جو صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ان کا نکاح کروا دیجئے۔ آپ نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، مہر دینے کے واسطے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو فرمایا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے تم مہر دے سکو؟ انہوں نے کہا کہ گھر جا کے تلاش کر کے آؤں گا۔ وہ تلاش کر کے واپس آئے، پھر کہنے لگے کہ لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کچھ تو تمہیں مہر دینا ہی پڑے گا۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ایک چادر ہے، اس میں سے آدھی میں مہر میں دے دوں گا اور آدھی رکھ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدھی نہ تمہاری بیوی کے کام کی رہے گی نہ تمہارے کام کی رہے گی، وہ رکھ لو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مہر کے طور پر قرآن پاک کی صورتوں کو طے فرما دیا۔ تو
تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کے اندر اس قدر بھی استطاعت نہیں تھی صحابہ کے پاس کہ وہ مہر ادا کر سکیں، اتنی تنگ دستی تھی۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ قربانی فرمائی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ کے پاس نکاح کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو میں قربانی کے بجائے یہ پیسہ اس میں لگا دوں۔ تو یہ غور کیجئے کہ مستقل عبادت ہے قربانی، آپ علیہ السلام نے بہت اہتمام سے فرمائی۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے، عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن صلانا، جس کے پاس وسعت ہوتے ہوئے بھی وہ قربانی نہ کرے تو آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کے اندر وعید بیان کی گئی ہے، سختی کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وسعت ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے قربانی نہیں کی۔ عن الحسین بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى نفسه حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دل کی خوشی کے ساتھ ثواب کو چاہتے ہوئے ثواب کی نیت سے قربانی کی، وہ قربانی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ ہو۔ بہرحال ان روایات کو سامنے رکھ کر کے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر قربانی ہمارے اوپر واجب ہے تو ہمیں قربانی کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر قربانی واجب نہ بھی ہو تب بھی قربانی کرنے میں یہ ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی کے ایام 3 ہیں، دیکھیے یہاں پر روایت موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں یومان بعد یوم الاضحیٰ، یعنی 10ویں ذی الحجہ کے بعد اور 2 دن قربانی کے ہیں، یعنی عید کے اور 2 دن ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 3 دن میں ایک تو عید الاضحیٰ کا دن یعنی 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد کے 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ یہ قربانی کے ایام ہیں۔ البتہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے، اگر نہ ہو کسی وجہ سے تو 11 اور 12 کو بھی قربانی کی جا سکتی، لیکن اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ جو قربانی کا وقت ہے وہ نماز عید کے بعد سے ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ چنانچہ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال من ضحى قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ روایت ہے جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز سے پہلے ذبح کر لے جانور کو تو وہ بس ایسے ہی گوشت کھانے کے لیے ذبح ہو جائے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا ہے تو اسی کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے میں کہیں ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی تو عید کی نماز کے ہو جانے کے بعد اگر وہ قربانی کر لے تو قربانی ہو جائے گی۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو جہاں پر میں نماز پڑھوں اس کے بعد ہی میں قربانی اپنی ادا کر سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کہیں پر عید کی نماز ہو گئی تو عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ چنانچہ دوسری مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عید الاضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا،
جب آپ نماز پڑھ چکے تو بکریوں کو دیکھا کہ وہ کٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. پتہ کیا چلا کہ اگر نماز سے پہلے قربانی کر دی گئی تو وہ قربانی معتبر نہیں ہوتی ہے. اس لیے نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنا چاہیے، نماز کے بعد قربانی کرنا چاہیے. اسی سے مسئلہ بھی اس روایت سے نکلا ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبح الامینۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت ذبح کرو قربانی میں مگر مسنہ. اس کو کہتے ہیں مسنہ جو 1 سال کا ہو کر دوسرے سال کا آغاز کر چکا ہو، یعنی جانور کم از کم 1 سال کا ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو تو وہ جانور کو ہی ذبح کرنا چاہیے قربانی میں. اگر اس سے چھوٹا جانور ہو تو قربانی ادا نہیں ہوگی. البتہ جب تم کو ایسا جانور نہ ملے تو دمبے کا جزع قربانی کرو جو 6 مہینہ کا ہو کر 7ویں مہینے میں چلا گیا ہو. یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی جانور ایسا ہے اگرچہ کہ وہ چھوٹا ہے لیکن لگتا ہے 1 سال کا، تو اس کو بھی ذبح کرنا جائز ہے، قربانی اس کی دینا بھی جائز ہے. تفصیل تھوڑی سی بتائی جا رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. مسنہ اونٹوں میں یہ ہے، یعنی مسنہ اونٹوں میں یہ ہے کہ 5 سال کا ہو کر 6 سال میں داخل ہو چکا ہو، اور گائے بیل بھینس میں یہ ہے کہ 2 برس کا ہو کر تیسرا شروع ہو چکا ہو. بکری دمبا اور بھیڑیے میں یہ ہے کہ 1 برس کا ہو کر دوسرے برس میں داخل ہو چکا ہو. بس ان سب اقسام میں قربانی کے لیے مسنہ ہونا ضروری ہے اور شرط ہے. یعنی اونٹ ہو تو کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے بیل وغیرہ ہو تو کم از کم 2 سال کے ہونا چاہیے، بکری دمبا وغیرہ ہو تو کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے. مگر دمبے اور بھیڑ کا اگر جزا بھی قربانی کر لیا جائے تو درست ہے، اور جزا کہتے ہیں اس کو جو 6 مہینے سے زیادہ کا ہو، سال بھر سے کم کا ہو. دمبا اور بھیڑ کے جزا کو مسنہ ملنے کے وقت بھی کرنا جائز ہے. ہاں مستحب یہ ہے کہ مسنہ ہوتے ہوئے جزا کو نہ کیا جائے. دیکھیے جزا اس کو کہتے ہیں جو 6 مہینے سے آگے بڑھ چکا ہو اور سال سے کم ہو، اس کو جزا ہے. اور مسنہ کہتے ہیں جس کا سال مکمل ہو چکا ہو. بات تفصیل کے ساتھ آ گئی ہے. پھر ایک بار آپ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اونٹ کا ذبح کرنا ہے تو اونٹ میں مسنہ 5 سال کہلاتا ہے، لہذا 5 سال سے کم کا اونٹ قربانی میں دینا جائز نہیں ہے. گائے بیل وغیرہ میں کم از کم 2 سال کا جانور ضروری ہے، اس سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے. بکری وغیرہ میں کم از کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم میں جائز نہیں ہے. البتہ 6 مہینے سے زیادہ ہو جائے تب بھی درست ہو جاتا ہے، لیکن 6 مہینے سے زائد ہو تب بھی درست ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ ذہن میں رکھیں، جانور اپنی عمر سے چھوٹا تو ہے لیکن وہ پوری عمر کا جانور لگتا ہے. مثال کے طور پر بڑی ذات جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے تو 6 مہینے کا لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے. گائے بیل ہے تو 1 سال کا 1.5 سال کا لیکن دیکھنے میں 2 سال کا لگتا ہے. اونٹ ہے 3 سال 4 سال کا لیکن دیکھنے میں 5 سال کا لگتا ہے. تو اگر کوئی جانور دیکھنے میں اس کی اپنی پوری عمر کے برابر لگے
तब भी उस जानवर की कुर्बानी जायज़ हो जाती है। अलबत्ता अफजल यही है कि वो पूरी उम्र यानी ऊँट 5 साल, गाय बैल 2 साल और बकरी हो या बकरा हो तो वो 1 साल का कम से कम होना चाहिए। अफजल यही है। चुनाचे यहाँ पर इसके ज़रिए से, नक्शे के ज़रिए से समझाया जा रहा है कुर्बानी के जानवर और उनकी उम्रें क्या होना चाहिए। देखिए, ऊँट और ऊँटनी कम से कम 5 साल, गाय बैल भैंस भैंसा कम से कम 2 साल, बकरी और बकरा कम से कम 1 साल और दुम्बा दुम्बी भेड़ के 6 माह। लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है, देखिए, 6 माह का इतना बड़ा हो कि देखने में 1 साल भर का मालूम हो। 6 माह यानी इतना बड़ा हो कि देखने में साल भर का मालूम। देखिए, यहाँ पर गलती से मैंने एक बात कह दी है, आप इसको जहन में रखिए। ये जानवर छोटा हो, अपनी उम्र से कम का हो, लेकिन देखने में बड़ा मालूम होता हो, ये सिर्फ दुम्बा दुम्बी बकरा बकरी के लिए है। दीगर जानवरों के लिए ये बात नहीं है, बल्कि उनके लिए मुकम्मल 2 साल और 5 साल का होना जरूरी है। लिहाजा ये बात जहन में रखना चाहिए कि कुर्बानी के जानवर की उम्र ऊँट के अंदर 5 साल है, और अगर गाय भैंस भैंसा वगैरह हो तो कम से कम 2 साल है, और अगर बकरा वगैरह हो तो कम से कम 1 साल है, और अगर दुम्बी या भेड़ वगैरह हो तो 6 माह का हो, लेकिन 1 साल का लगता हो देखने में, तब भी ये जायज़ है। अगला मसला, कुर्बानी के जानवर के मुताल्लिक रिवायात में क्या हिदायत है, ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि कुर्बानी में कैसे जानवरों से परहेज़ किया जाए, यानी वो क्या उयूब और ख़राबियाँ हैं जिनकी वजह से जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमाया और बताया कि 4 उयूब और खराबियाँ ऐसी हैं, नक़ाइस ऐसे हैं कि इनमें से कोई ऐब या नक्स अगर जानवर में पाया जाए तो वो कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। एक ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन बहुत खुला हुआ हो कि इसकी वजह से इसका चलना भी मुश्किल हो, ठीक है, लंगड़ा जानवर आप कुर्बानी में नहीं दे सकते। दूसरा, वो जिसकी एक आँख खराब हो गई हो और वो खराबी बिल्कुल नुमाया हो। तीसरे, वो जो बहुत बीमार हो। चौथे, ऐसा कमज़ोर और लागर हो कि इसकी हड्डियों में गूदा भी ना रहा हो। फिर एक बार सुनिए, लंगड़ा जानवर। अब लंगड़े की थोड़ी सी वजाहत सुन लीजिए। जानवर लंगड़ा होने का मतलब ये है कि वो एक पैर बिल्कुल टिकाने पर कादिर ही ना हो, वो पैर टिकाकर चल भी ना सकता हो। हाँ, अगर जानवर ऐसा लंगड़ा है कि वो अपने पैर का सहारा लेकर के चल सकता है तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही अगर अंधा है, उसकी एक आंख मुकम्मल तौर पे ख़राब है, तो ऐसी सूरत में भी उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। कैसे पता चलेगा? बाज़ मरतबा जानवर ऐसा होता है कि आंख तो अच्छी नज़र आ रही है, देखने में खुली हुई है, तो लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि इसको एक आंख से नज़र नहीं आता, क्योंकि जब एक आंख से नज़र ना आता हो तो थोड़ा सा तिरछे अंदाज में जानवर देखता है, जैसे इंसान देखता है तिरछे अंदाज में, थोड़ा सा मुंडी टेढ़ी कर। अगर ऐसा आपको शुबा हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो जिस आंख से जानवर को नज़र नहीं आता, आपको जिस आंख के बारे में शुबा हो रहा है, उस आंख पर आप कुछ कपड़ा वगैरह बांध दें और बांध करके फिर जानवर को चला करके देखें। अगर वो जानवर न चल रहा हो तो इसका मतलब ये है कि उसको एक ही आंख से नजर आ रहा है, दूसरी आंख से नजर नहीं आ रहा। और अगर उसके बावजूद भी वो चल रहा है तो पता चला कि वो दूसरी आंख से भी देख। बहरहाल, तीसरा, कोई जानवर बहुत ज्यादा बीमार हो या बहुत ज्यादा लागर हो,
تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور بہت اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے جانور کے خریداری کے وقت میں کہ جانور کہیں بیمار تو نہیں ہے، کہیں معیوب تو نہیں ہے۔ قربانی اصل میں بندے کی جانب سے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے دربار میں نظر ہے، بندے کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندے کی جانب سے یہ جانور گویا کہ پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی وسعت و طاقت کے بقدر اچھے جانور کا انتخاب کیا جائے، یعنی گویا کہ آپ اپنی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نظر پیش کر رہے ہیں۔ نظر کس کو بولتے معلوم ہے؟ چھوٹا بڑے کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو نذرانہ کہتے ہیں، چھوٹا بڑے کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو نذرانہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص برابر والے کو دیتا ہے تو ہدیہ کہتے ہیں، اور اگر بڑا کوئی چھوٹے کو چیز دے تو اس کو تحفہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی تحفہ یا ہدیہ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندہ اپنی جانب سے ایک نظر پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا جب آپ چھوٹے ہوں اور بڑے کو کوئی چیز آپ دے رہے ہوں تاکہ بڑا آپ سے راضی ہو جائے، تو ایسے وقت میں آپ اچھی سے اچھی چیز لا کر کے دینے کا اہتمام کریں گے اپنی وسعت و طاقت کے بقدر۔ آپ نے امی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو انگریزی تو بہت چھوٹی زبان ہے، اس لیے وہاں تو سب کو گفٹ ہی کہا جاتا ہے، چھوٹا بڑے کو دے تو اس کو بھی گفٹ کہا جاتا ہے، بڑا چھوٹے کو دے اس کو بھی گفٹ کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے امی کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں تو کیا کوئی آپ ایسی چیز دیں گے جو ناقص ہے، معیوب ہے؟ ایسی چیز تھوڑی دیں گے، بلکہ اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر اچھی سے اچھی چیز آپ دینا چاہیں گے۔ اس وجہ سے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قربانی کا جانور بندے کی جانب سے اللہ کے دربار میں ایک نظر ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اپنی وسعت و طاقت کے بقدر اچھے جانور کا انتخاب کیا جائے۔ یہ چیز بہت غلط اور نامناسب ہے کہ لولا، لنگڑا، اندھا، کانا، بیمار، مریل، سینگ ٹوٹا ہوا، کان کٹا ہوا ایسا جانور اللہ کے حضور پیش کیا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام پر اس وقت تک ہرگز نیکی کا مقام اس وقت تک ہرگز حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں مرغوب اور محبوب ہے۔ چنانچہ آپ کو جو جانور مرغوب ہے، محبوب ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، ایسا ہی جانور اللہ کے حضور بھی پیش کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے کوئی معیوب جانور جس کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، ایسے جانور کو پیش نہیں کرنا چاہیے قربانی میں۔ قربانی کے جانور سے متعلق چند ہدایات۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی 7 آدمی کی جانب سے بڑے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرة عن 7 والجزور عن 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے 7 کی طرف سے کفایت کرتی ہے اور اونٹ بھی 7 کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گائے اور اونٹ کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ بھینس اہل عرب کے نزدیک گویا گائے ہی کی ایک قسم ہے جو عرب میں نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے۔ اس کی قربانی بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ بھینس ہو تو اس کی قربانی بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم جو 7 حصے گائے میں لیتے ہیں یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بلکہ جتنے مسائل ہوتے ہیں لوگوں نے دراصل فقہ کو بدنام کر رکھا ہے۔ مسائل جو کچھ نکلتے ہیں یہ مسائل سارے کے سارے یہ احادیث سے ہی نکلتے ہیں، قرآن پاک کی آیات سے ہی نکلتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے
کہ فقہ ایک الگ چیز ہے اور قرآن و حدیث ایک الگ چیز ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فقہ یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے۔ بہترین قربانی کیا ہے؟ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الکفن الحلہ خیر الضحایا الکبش الاقرن۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کفن نیا کپڑا ہے اور بہترین قربانی سینگوں والا مینڈھا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الضحایا الی اللہ اغلاها والمنہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ قربانی ہے جو فربا یعنی موٹی، تازی اور قیمتی ہو۔ دیکھیے ان دو حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قربانی اچھے، موٹے، تازے، قیمتی جانور کی کرنی چاہیے، مریل جانور کی قربانی یہ افضل نہیں۔ ان روایات کو سامنے رکھ کر کے آپ دو تین مسئلے سمجھیں۔ دیکھیے یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، اس حدیث سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ سینگوں والا جانور یہ افضل ہے، لہٰذا جب آپ بکرا خریدنے کے لیے جائیں گے تو اہتمام کیجئے اس بات کا کہ سینگ والا بکرا لیجئے، اس لیے کہ حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ یہ افضل ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں جو اس روایت سے ثابت ہوتی ہے کہ جو جانور جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اتنا زیادہ افضل ہوتا ہے، جو جتنا قیمتی ہوتا ہے وہ جانور اتنا زیادہ افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے جانور میں حصہ لینا افضل ہے یا چھوٹے جانور کی قربانی افضل ہے، کیونکہ حدیث اغلاہا کا مطلب زیادہ قیمتی۔ اب ہم کو تو پتا ہے بڑے جانور کا ایک حصہ یہ قیمت کے اعتبار سے کم ہوتا ہے اور چھوٹا جانور یعنی بکرا وغیرہ قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا قیمت کے اعتبار سے جو زیادہ ہے وہی افضل ہے، اس لیے بکرے کی قربانی یہ بڑے میں حصہ لینے کے مقابلے میں افضل ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بیل چونکہ بڑا جانور، چونکہ جسم و جثے میں زیادہ بڑا ہوتا ہے اس وجہ سے قربانی اس کی افضل ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس بات کی وضاحت میں کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں اغلاہا کا لفظ آیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیمتی جانور کی قربانی افضل ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات حدیث میں موٹے اور فربے کی بات آئی ہے کہ جو زیادہ صحت مند ہو اس کی قربانی بھی افضل ہوا کرتی ہے، اس لیے اپنے خریداری کے وقت اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بہترین جانور آپ خرید سکیں آپ کو خریدنا چاہیے۔ ایک اور بات یہاں پر ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں، شاید آگے میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہاں وہ مسئلہ یاد آ رہا ہے تو مناسب ہے کہ میں بتا دوں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانب سے قربانی کرنے کے بجائے مرحومین کی جانب سے کر دیں گے، ابا کی جانب سے کر دیں گے، امی کی جانب سے کر دیں گے، یا فلاں دادا دادی نانا نانی کی طرف سے ہم قربانی کر دیں گے، ان کی طرف سے قربانی کر دیں گے کیونکہ وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، حالانکہ ہمارے اوپر اپنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سب سے پہلے آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہیے۔ آپ اپنی قربانی کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے، تو آپ اپنے مرحومین کی جانب سے کریں، حتیٰ کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ اپنی طرف سے قربانی نہیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔
بلکہ پہلے اپنی قربانی ادا کرنا چاہیے پھر دوسروں کی. ایسے ہی ایک اور اچھی طرح ایک اور مسئلہ سنیے. اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو واجب کو بہترین انداز میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مثال کے طور پر آپ پر نماز فرض ہے تو آپ فرض نماز کو جتنا ہو سکے بہترین انداز میں ادا کیجیے. واجب نماز کو جتنا ہو سکے بہترین انداز میں ادا کیجیے. فرض روزے کو آپ بہترین انداز میں ادا کیجیے. زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو آپ بہترین انداز میں ادا کیجیے. جو آپ کے ذمے فرائض ہے وہ فرائض کی تکمیل کے سلسلے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ فرائض کو ہم جتنا ہو سکے افضل طریقے پر ادا کریں. لہذا اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس استطاعت ہو تو وہ جانور آپ اپنی طرف سے قربانی میں دیں. وہ جانور اپنی طرف سے قربانی میں دیں جس جانور کا قربان کرنا افضل ہے. اس کے بعد آپ کے پاس اور استطاعت ہے تو آپ اس استطاعت کی وجہ سے آپ مرحومین کی طرف سے اگر ایسا ہی مہنگا جانور دے سکتے ہیں دیجئے. نہیں تو آپ مرحومین کی جانب سے اس سے کم میں حصے دار بن سکتے ہیں، حصے دار بن جائیے. بات سمجھ رہے؟ لہذا جن کے اوپر قربانی واجب ہے انہیں سب سے پہلے اپنی جانب سے بہتر اور افضل جانور کی قربانی کرنا چاہیے، اور اس کے بعد استطاعت ہے تو اس استطاعت کے ذریعے سے مرحومین کے جانب سے بھی افضل جانور کو قربان کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کرے کہ مرحومین کی جانب سے غیر افضل یعنی بڑے جانور میں حصہ نہیں، اپنی طرف سے تو بڑے جانور میں حصہ لے رہا ہے لیکن مرحومین کی جانب سے مہنگا جانور قربان کر رہا ہے، تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن یہ طریقہ بہتر نہیں ہے، منشأ شریعت کے موافق نہیں. پھر ایک بار سنیے، آپ پر اپنی قربانی واجب ہے اور آپ اپنی واجب قربانی کو ادا کرنے کے لیے بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں اور مرحومین کی جانب سے جو قربان کر رہے ہیں اس میں آپ بکرا خرید رہے ہیں، تو کیا کیا آپ نے؟ جو واجب ہے اس واجب کو کم قیمت میں ادا کیا ہے، غیر افضل طریقے سے ادا کیا، اور جو نفل ہے وہ نفل کو آپ نے افضل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ منشأ شریعت کے خلاف ہے اگرچہ کہ قربانی ہو جائے. اس لیے مسئلہ اور اس مسئلے کی ان نزاکتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. عورت کا عن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم له فلم ير به بأسا. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت کعب ابن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے بکری ذبح کی، آپ علیہ السلام سے تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا ذبیحہ بھی درست ہے، بلکہ عورت کو چاہیے کہ اپنا جانور خود ذبح کرے. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے نام کی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرے. اسی لیے عورت کے لیے بھی افضل ہے کہ وہ اپنے نام کی قربانی کو خود ادا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے جو مسائل ہے اس کے سلسلے میں ایک بات ہم پہلے سے ذہن میں رکھیں. اسلام اتنا بہترین اور اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا عجیب مذہب ہے کہ اسلام کا ایک ایک عمل آداب سے بھرا ہوا ہے. ایک ایک عمل اسلام کا آداب سے بھرا ہوا ہے. کون سا عمل کیسے کیا جائے اس کے آداب تک اسلام بتلاتا ہے.
آپ دیکھیے اگر اسلام ہمیں صرف اتنا کہہ دیتا تب بھی کافی تھا کہ تم جانور کو ذبح کرو اور قربانی کرو اور گوشت کھاؤ، اتنا کافی تھا. لیکن آپ قربان جائیے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے سلسلے میں بھی گائیڈنس، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرنا. چنانچہ عاصم ابن عبید اللہ ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے بکری پکڑے ہوئے چھری تیز کی، حضرت عمر نے اس کو درہ مارا اور فرمایا کہ تو ایک جان کو عذاب دیتا ہے، ہار لگانے کا کام تو نے بکری پکڑنے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے بلکہ پہلے سے تیار کر کے رکھنی چاہیے. اگر اس کے سامنے تیز کی جائے گی تو جانور دہشت زدہ ہو جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی. اس لیے پہلے سے اس کے سامنے ایسا ماحول بھی نہیں بنانا چاہیے جس ماحول کی وجہ سے آپ جانور کو تکلیف دے رہے ہیں. دیکھیے کتنا بہترین مذہب ہے. حالانکہ اس جانور کو ذبح کرنا ہے لیکن اس جانور کو اس انداز سے ذبح کرنا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کو تکلیف نہ ہو. چنانچہ اگلی روایت دیکھیے، جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرنا. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کو فرض کیا ہے، اس لیے جب تم قتل کرو یعنی کسی کو قصاص یا حد میں، تو ایسی اس وقت بھی اچھی طرح قتل کرو، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو. کیا فرمایا؟ ان اللہ تبارک و تعالی كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليجد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. قربان جائیے. سلیقہ، طریقہ، آداب، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجام دینے کے انداز کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے احسان کو فرض کر دیا ہے. احسان کس کو کہتے ہیں؟ حسن سلوک. ہر چیز کے اندر ہر چیز کو بہتر طریقے سے انجام دینے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، ضروری کر دیا. اب آپ مثال دیکھیے، آپ کو یہ مثال سن کر کے تعجب ہو جائے گا. ہر چیز کے اندر احسان. کھانے میں اچھا انداز اختیار کرو، پینے میں اچھا انداز اختیار کرو، کپڑے پہننے میں اچھا انداز اختیار کرو، نکاح کرنے میں اچھا انداز اختیار کرو، گاڑی چلانے میں اچھا انداز اختیار کرو، اچھے طریقے سے ڈرائیو کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، بیوی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو. ہر چیز میں حتیٰ کہ بیت الخلا جانے کا طریقہ، اندر بیٹھنے کا طریقہ تک اسلام سکھلاتا ہے. آج ہمارے بچوں کو مہمان گھر پہ آ جائے تو مہمان کو جا کے سلام کرنا بھی ہم نہیں سکھائے. مہمان سے مصافحہ کرنے تک کا احساس ہمارے بچوں کو نہیں ہے. مہمان کے سامنے کیسے بیٹھنا ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. مہمان آئے تو پہلے پانی پیش کرنا کہ اور کیا پتہ نہیں ہے. کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، چپل پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے. گاڑی چلانا کیا سیکھتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے اسلام کیا کہتا ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثال جو دی ہے، ہر چیز کے اندر آداب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھے ہیں. حتیٰ کہ اگر تمہیں کسی کو قصاص میں قتل کرنا ہو تب بھی بہتر انداز میں اس کو قتل کرو. فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. قصاص کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو قاتل ہے اس سے قصاص لے، یعنی اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کرے. اس کو قصاص کہتے ہیں. لہذا اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو تڑپا کر کے مارے
تب بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ قاتل کو بھی ہم تڑپا تڑپا کر کے ماریں، بلکہ ایک وار کے اندر گردن اڑانا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو جو جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ قصاص کیسے لیا جاتا ہے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو بہترین انداز میں ذبح کرو۔ کیسے؟ دیکھیے آگے، وَلْيَجِدْ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چنانچہ تم میں سے جب کوئی جانور ذبح کرے تو اپنی چھری کو تیز کر لے پہلے ہی، اور ذبیحہ کو راحت و آرام پہنچائے، یعنی ذبح کرنے کے بعد فوراً اس کی کھال وغیرہ کھینچنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرے، اس کے بعد اس کی کھال اتارے۔ اگر اس سے پہلے کریں گے تو جانور کو تکلیف ہو جائے گی۔ یہیں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ایک اور بات اچھی طرح سمجھیں۔ جب ہمارا اسلام اتنا صاف ستھرا ہے اور اتنا بہترین ہے کہ ذبح کرنے کے وقت میں بھی ایسا طریقہ بتلاتا ہے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، تو ذبح ہو جانے کے بعد اس جانور کے خون کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف دینا اور اس جانور کے گندگی کی وجہ سے دوسرے محلے والوں کو تکلیف دینا اور غیر مسلموں کو تکلیف دینا، یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اسلام نے آداب ایسے بتلائے ہیں کہ آپ اس جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے، تو آپ کے لیے یہ کیسے درست ہو جائے گا کہ اس جانور کے خون اور اس کے گندگی کی وجہ سے آپ دوسرے مسلمان کو تکلیف دیں، آپ دوسرے محلے والوں کو تکلیف دیں، آپ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیں، آپ غیر مسلموں کو تکلیف دیں کہ وہ اسلام سے اور اسلام کے اس حکم سے بدزن ہو جائے؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا؟ اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ہر عمل سے اسلام جھلکنا چاہیے۔ ایک اور بات، عن صفوان بن سلیم قال كان عمر بن الخطاب ينهى ان تذبح الشاة عند الشاة، ایک بکری کے سامنے دوسری بکری کو ذبح کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ان آداب کا خیال ہمیں رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ذبح کے دوران ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، بلکہ توجہ نہیں ہوتی کیا، دوسرے بعض لوگوں کی طرف سے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی۔ وہ کیا کہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ عام طور پر بقرعید کے موقع پر یہ بہت زیادہ یہ بات پھیلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ زندوں کی طرف سے کر لیجئے، مردوں کی طرف سے کوئی قربانی نہیں۔ چنانچہ حدیث پاک یہاں پیش کی جا رہی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 385 حدیث نمبر ہے، کہ جس کے اندر کہا گیا ہے رأيت عليا يضحى بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ ہمیشہ 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، قربانی کرتے تھے 2 مینڈوں کی۔ تو یہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ گویا کہ ایک اپنی طرف سے وہ جانور ذبح کرتے تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل حدیث سے ثابت ہے، آپ اس سلسلے میں بالکل مطمئن ہیں۔ البتہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر قربانی اپنی طرف سے کر رہا ہے اور میت کو محض ثواب پہنچانا مقصود ہے، تو
فریضہ اس سے ثابت ہو جائے گا، یعنی آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی اور میت کو ثواب بھی مل جائے گا۔ دوسری قربانی کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ نفل کی نیت نہ ہو۔ اگر قربانی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے بلکہ میت کی طرف سے نفلن کر رہا ہے تو دوسری قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ ایک قربانی دو کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ یعنی آپ اپنی طرف سے بھی اور میت کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو درست نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے قربانی کر کر ثواب میں میت کی بھی نیت کر لیتے ہیں درست، اور اگر آپ میت کی طرف سے اپنی طرف سے جو قربانی کر رہے ہیں وہی قربانی میت کی طرف سے بھی کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک قربانی ایک ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے، دو کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے قربانی کو نماز کے ساتھ بیان فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس کی تفصیل ذرا سا دیکھیے۔ اونٹ کی قربانی کو نحر کہا جاتا ہے۔ عرب میں چونکہ عموماً قربانی اونٹ کی ہوتی تھی، اس لیے قربانی کرنے کے لیے یہاں لفظ منحر استعمال کیا گیا۔ بعض اوقات لفظ نحر قربانی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سورے کی پہلی آیت میں کفار کے زعم باطل یعنی آپ کا مقطوع النسل ہونا، اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا و آخرت کی ہر خیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنانے کے بعد اس کے شکر کے طور پر آپ کو دو چیزوں کی ہدایت کی گئی، ایک نماز، دوسرے قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں ایک بڑی عبادت ہے۔ اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے قربانی۔ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے شعار کے خلاف ایک جہاد بھی ہے، کیونکہ ان کی قربانیاں بتوں کے نام پر ہوتی تھی۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ دیکھیے یہ پوری بات جو آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے اس کا خلاصہ آپ سن لیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مصلحتوں کی وجہ سے نرینہ اولاد نہیں دی، یعنی لڑکوں کی شکل میں آپ کی اولاد نہیں رہی، ہوئی تو صحیح لیکن باقی نہیں رہی۔ اور اس کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی، ما کان محمد ابا احد من، تو مردوں میں سے کسی کے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لڑکیوں کی شکل میں تو آپ کی اولاد موجود ہے، لڑکوں کی شکل میں نہیں۔ بہرحال اس کی مصلحتیں وغیرہ ایک دوسری ٹاپک ہے یہ۔ اب یہ بات کو لے کر کے کفار و مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ارے محمد کا مسئلہ تو ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنی میں وہ کہا کرتے تھے کہ ان کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ کچھ دن ان کی بات چلے گی، اس کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا، بعد میں ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ ان کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، تو اس لیے کوئی نام لینے والا بھی کل کو نہیں رہے گا، کیونکہ عام طور پر نسل باقی رہتی ہے تو لوگ بڑوں کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کی ان باتوں کی اطلاع ملی تو آپ بہت غمگین ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی، جس میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ غمگین نہ ہو۔ کوثر کیا چیز ہے؟ ایک خیر کثیر کو کہا جاتا ہے، حوض کوثر بھی مراد ہے،
اور خیر کثیر، ایک بہت بڑا خیر ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ غمگین نہ ہوئیے، اور جو خیر آپ کو عطا کیا گیا ہے اس کے شکرانے میں فصلی لربک وانحر، اس کے شکرانے میں آپ نماز بھی ادا کیجئے، اس کے شکرانے میں آپ قربانی بھی کیجئے۔ تو آپ دیکھیے قربانی کو اللہ نے نماز کے ساتھ بیان کیا۔ ایسے ہی دوسری آیت ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہاں بھی نسک قربانی کو کہا جاتا ہے، صلاۃ کے ساتھ نسک کا ذکر آیا ہے۔ تو قربانی اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کو نماز کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ اس لیے جیسے اہتمام نماز کا ہونا چاہیے ویسے قربانی کا ہونا چاہیے، اور جیسے ہم قربانی اہتمام سے ادا کرتے ہیں ویسے ہی اہتمام سے نماز بھی ادا کرنی چاہیے، نماز بھی ویسے ہی اہتمام سے ادا کرنی چاہیے۔ یہاں ایک اور مسئلہ آپ سمجھ لیں، ایک اور مسئلہ آپ سمجھ لیں، کیا آپ اگر نماز پڑھیں گے تو پورے خاندان کی طرف سے وہ ایک نماز کافی ہو جائے گی؟ اگر آپ نماز ادا کر لیں تو پوری فیملی کی طرف سے آپ کا نماز ادا کر لینا کافی ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ جتنوں پر نماز فرض ہے سب کو اپنی اپنی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اکیلے قربانی کر لیں تو پورے خاندان کی طرف سے قربانی کافی ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ جن جن پر قربانی واجب ہے ہر ایک کو اپنی اپنی قربانی ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر قربانی آپ پر فرض نہیں ہے، قربانی آپ پر فرض نہیں ہے اور آپ ایک نفلی قربانی کے اندر سب کی طرف سے ایک نفلی قربانی دے دینا چاہتے ہیں، درست ہے، یا آپ جو ہے ثواب میں شریک کر لینا چاہتے ہیں، درست ہے۔ لیکن جیسے نماز آپ اپنی طرف سے ادا کر لینے کی صورت میں پورے خاندان کی طرف سے ادا نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی قربانی بھی آپ اکیلے ادا کر لینے کی وجہ سے پورے خاندان کی طرف سے قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ جن جن پر نماز واجب ہے ان کو اپنی نماز جیسے ادا کرنا ہے، جن جن پر قربانی واجب ہے ان کو بھی اپنی قربانی ادا کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے، کن لوگوں پر واجب؟ آپ یہ تفصیل سنیے، کن لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ ہر ایسے آزاد مسلمان مرد و عورت پر قربانی واجب ہے جو ایام قربانی میں مقیم ہو، یعنی مسافر نہیں رہنا، اور جس کے پاس قربانی کے دنوں میں قرض ادا کر دینے کے بعد، یعنی قرض وضع کرنے کے بعد، قرض کے بقدر رقم کو مائنس کرنے کے بعد بقدر نصاب سونا یا چاندی یا کوئی بھی سامان یا نقد رقم بنیادی ضروریات کے علاوہ اتنی موجود ہو کہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کو پہنچ جائے، ضرورت سے زائد کپڑے برتن کا بھی اگر اتنی قیمت کے ہوں تو قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے واجب ہونے میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے یہ، قربانی کس پر واجب؟ اب جتنے یہاں پر سننے والے موجود ہیں وہ لوگ ذہن میں رکھیں، میں ان کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ اپنے اپنے طور پر دیکھ لیجیے۔ یہاں پر نمبر 1 بیان کیا گیا۔ نمبر 1 آپ دیکھ لیجیے، آپ مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ نمبر 2 آزاد ہے ماشاءاللہ، سب کے سب آزاد ہے، کوئی غلام نہیں۔ نمبر 3 عاقل ہونا، عقل مند ہونا، یعنی مجنون، دیوانے، پاگل اگر کوئی ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب نہیں، آپ سب ماشاءاللہ عقل مند ہیں۔ نمبر 4 بالغ ہیں ماشاءاللہ، جتنے سن رہے ہیں سب کے سب بالغ ہیں۔ نمبر 5 مقیم ہے، مسافر نہیں ہے ماشاءاللہ، جتنے سن رہے ہیں سب کے سب مقیم۔ تو 5 شرائط تو پائی جا رہی ہے۔ 6ویں شرط مالک نصاب ہونا۔ کیا مطلب ہے مالک نصاب؟ دیکھیے، اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو قرضے کے بقدر پیسے مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنا مال ہے جس میں 612 گرام چاندی آ سکتی ہے۔ پھر سنیے،
اگر ہمارے اوپر قرضہ ہے تو قرضے کے بقدر پیسے مائنس کرنے کے بعد ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے جس میں 612 گرام چاندی آ سکتی ہے، یعنی قریب قریب 35,000 کے وقت پیسہ ہو، یا قیمتی کپڑے جو ضرورت سے زائد ہوتے نا، آج کل اپن شادیوں میں پہننے کے واسطے 30,000 40,000 کے کپڑے خرید رہے نا، 20-25,000 کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی. جو ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد برتن ہیں، ضرورت سے زائد پراپرٹی ہے آپ کے پاس، سمجھے؟ ضرورت سے زائد اتنے پیسے کے، اتنے مال کے مالک ہونا، وہ مال کپڑوں کی شکل میں ہو، وہ مال پراپرٹی کی شکل میں ہو، وہ مال سونے کی شکل میں ہو، وہ مال چاندی کی شکل میں ہو. پھر سنیے، قرضوں کے بقدر پیسے مائنس کرنے کے بعد آپ کی ضرورت سے زائد اتنا مال آپ کے پاس ہے جس میں 612 گرام چاندی آ سکتی ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہے. خواہ آپ کے مال کے اوپر سال نہ گزرا. پھر ایک بار سن لیجیے، پھر ایک بار اچھی طرح سن لیجیے. آپ پر اگر کوئی قرضہ ہو تو قرضے کے برابر پیسے مائنس کرنے کے بعد ضرورت سے زائد مال اتنا موجود ہے، ضرورت سے زیادہ پیسے نہیں بول رہا ہوں میں، مال وہ کسی بھی شکل میں، ضرورت سے زائد اتنا مال موجود ہے جس میں 612 گرام چاندی آ سکتی، تو آپ پر قربانی واجب. اب آپ چاہے بڑے جانور کا حصہ لے کر کے قربانی ادا کریں، چاہے تو آپ چھوٹا جانور خرید لیں، چاہے تو بکرے میں حصہ لیں، چاہے گائے میں حصہ لے لیں. تو قربانی کس پر واجب ہے؟ میرے خیال سے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. اس کو اور تھوڑا کلیئر کیا جا رہا ہے اس سلائیڈ کے ذریعے سے. دیکھیے، سونا، چاندی، نقد مال، ضرورت سے زیادہ سامان، مال تجارت. کسی کی ملکیت میں اگر ان میں سے کوئی ایک یا پانچوں مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت، یعنی 612 گرام، ذہن میں رکھیے 52.5 کا مطلب چاندی کی قیمت کے برابر ہوں، تو اس پر قربانی واجب ہوگی. جمع کی جانے والی رقم میں سے قرض کو منہا کیا جائے گا، نیز جو قرض وصول کرنا ہے اور اس کے ملنے کی امید بھی ہے تو اسے بھی نقد میں شامل کیا جائے گا. یعنی آپ کو پیسے آنے کے ہیں تو یہ سمجھیں گے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، یہ سمجھ کے حساب کریں. ٹھیک ہے، بس ہے، اور کچھ کر لیں. کل آخری دن ہے ہمارے مسائل. قربانی کا رکن کیا ہے؟ قربانی کا حکم کیا ہے؟ کیا قربانی نابالغ کی طرف سے واجب ہے؟ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ قربانی کا رکن، قربانی کا رکن چوپائے جانور یعنی بھینس، بکری وغیرہ کو ذبح کر دیں. یعنی آپ جب ذبح کر دیے تو قربانی ہو گئی، چاہے اس کا گوشت آپ کھائیں، چاہے اس کا گوشت پورا کا پورا تقسیم کر دیں، چاہے اس کے گوشت میں 3 حصے کر دیں. جیسے ہی جانور کے گلے پر چھری چلی تو آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی. دنیا میں ایک واجب سے عہدہ برا ہونا اور آخرت میں ثواب کا حاصل ہونا قربانی کا حکم ہے. یعنی قربانی جب ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری پوری ہو گئی اور آپ کو ثواب مل گیا. قربانی نابالغ بچوں کی طرف سے واجب نہیں، اور نابالغ بچے پر اگرچہ وہ مالدار ہو قربانی واجب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے نابالغ بچوں کی طرف سے آپ کو قربانی کرنا بھی ضروری نہیں، اور نہ ہی نابالغ بچہ مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس اس کے نام پر ہے، ایف ڈی آپ بنائے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے، تو بچہ مالدار ہے. تو بچہ مالدار ہے تو بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں، اور بچے کی طرف سے آپ کو قربانی ادا کرنا بھی ضروری ہے. کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ 4 جانوروں کی قربانی جائز ہے: بکری، بھیڑ اور اونٹ اور بھینس. یہ گائے کی جنس سے ہے، اس لیے اس کی قربانی درست ہے. ٹھیک ہے، بکری اور اس کے پورے بھائیاں بہنا،
یعنی میڑھا ہو دمبا ہو جو بھی ہے، اونٹ اور اس کے سب بھائی بہن، بھینس گائے اور اس کے سب بھائی بہن، ٹھیک ہے، بیل ہو کسی بھی شکل میں، ان سب کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جنگلی اور پالتو جانور کے اختلاط سے پیدا ہونے والے بچے کا حکم، خیر اس کی تو ابھی ہم کو ضرورت نہیں ہے، وہ عیوب جو مانع قربانی ہے یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ کون سے ایسے عیوب ہیں جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی، کون سے وہ عیوب ہیں جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی، انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو شاید بہت ساروں کو کوئی نہ کوئی سوال کرنا ہو تو آپ واٹس ایپ پر بھیج دیں، وائس میسج کر دیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے۔ البتہ اگر 5 منٹ میں 5-10 منٹ کے اندر اندر اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیجیے، ذرا مائک کا پرمیشن دے دیجیے۔